جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، یہ اپنی عادت بنا لیجئے، کہیں پر بھی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، تو ہمیشہ پوچھے کہ اچھا اس سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. مثلا کو فوت ہو گیا، کسی کے والدین فوت ہو جائیں، کسی کی اولاد فوت ہو جائے، کسی کے رشتہ داروں میں سے کوئی چلا جائے، کسی کو مال کی کوئی تکلیف آ جائے، کسی کو لوگ ستائیں، تو ہر دفعہ آپ یہی پوچھتے جائیں اپنے آپ سے قرآن کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے کیا فرمایا، صحابہ کیا کرتے تھے. خوبصورت جواب ملے گا آپ کو، کیونکہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. حضرت شیخ ابن قیم رحمہ اللہ مذکورہ بالا سوال کے جواب میں فرماتے ہیں الحمدللہ اما بعد. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. بخاری کتاب الطب. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفا نہ رکھی گئی ہو. کتنی زبردست بات ہے یہ. ساری مایوسی اس ایک حدیث سے ختم ہو جاتی. کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کینسر کا بھی جی ہاں علاج ہے، لیکن عام طور پر جب کسی کو ایسا کچھ ہو تو لوگ کہتے ہیں لا علاج مذہب سے، اس میں مرنا ہی مرنا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے مرنے لگتا ہے. حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ. صحیح مسلم باب لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. اگر آپ زیر زبر لگاتے جائیں تو آپ کو آئندہ کسی اور کو پڑھ کے سنانے میں آسانی ہوگی. ترجمہ ہے ہر مرض کی دوا ہے. کسی مرض کی جب صحیح طریقے پر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. یعنی دوا تو ہے لیکن آپ تلاش کریں تو بات ہے، اور پھر طریقہ بھی صحیح ہو. بعض اوقات دوا بھی ہوتی ہے، یہ بیماری ہے، یہ دوا ہے، لیکن کس وقت کتنی دوا لینی ہے، جب تک یہ ٹھیک نہ ہو، یہاں درست کی نہ ہو تو علاج صحیح نہیں ہوتا. یہی ڈاکٹر کی ضرورت پھر پیش آتی ہے نا. ورنہ تو لوگ کسی میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہو جائیں، پوچھتے تھے کس مرض کی دوا ہے، کس کی کس، اور ہر ایک ڈاکٹر بن جائے، ہر ایک حکیم بن جائے اور وہ لوگوں کو دینا شروع کر دے. لیکن یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس مرض میں کتنی دوا دی جائے گی؟ یہ ڈاکٹر بتاتا ہے. ڈاکٹر علم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتا ہے، اس کو سمجھ دے دیتا ہے. تو اس لیے جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو جس وقت وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ ساتھ ساتھ ایک دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اس مرض کا جو صحیح علاج ہے وہ اس کے دل میں ڈال. ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا کام کرے کہ میں پہلے سے بھی جاؤں، پہلے سے بھی حال خراب ہو جائے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ تشخیص غلط ہو گئی تھی، دوا غلط ہو گئی تھی، انجیکشن لگ گیا تھا، وہ زیادہ ہو گئی تھی، وہ کم ہو گئی تھی. ہوتا تو باذن اللہ ہی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی اگر صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے تو صرف اللہ کے اذن سے. اسی لیے دوا کے ساتھ دعا کی ہر حال میں ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہے. کیا مطلب؟ یا ہم کیا کرتے ہیں؟ خالی دعا کرتے ہیں، اور کبھی ہم خالی دوا کرتے ہیں، جبکہ دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے شفا کے لیے. اور اس پر ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ وہ مریض جن کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ جلدی صحت یاب ہوتے ہیں. ریڈر ڈائجسٹ میں یہ مضمون چھپا تھا. حضرت اسامہ بن شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. مسند احمد. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا اتاری ہے. اتاری ہے یعنی زمین پر اتاری ہے، یہ دلوں میں اتاری ہے. جاننے والا اسے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا. جو عالم ہے عالم ہے، جو جاہل ہے جاہل. ایک اور حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں ان اللہ لم يدع داء الا وضع له شفاء او دواء الا داء واحدا. ترمذی باب الطب. اللہ تعالیٰ نے سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفا یا دوا پیدا کی. صحابہ نے عرض کیا وہ ایک مرض کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الحرم، بڑھاپا. امام ترمذی نے اس حدیث کی توثیق میں ھذا حدیث صحیح یعنی یہ حدیث صحیح ہے کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ حدیث امراض قلب و روح، امراض اجسام و ابدان اور اس کے علاج و دوا پر مشتمل ہے. یعنی اس حدیث میں دا کا جو لفظ ہے، بیماری کا جو لفظ ہے، یہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قلبی روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جب یہ کہا گیا کہ ہر بیماری کی دوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف نزلہ زکام کی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کی، دل کی بیماریوں کی. منافقت کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہالت بیماری ہے. کتنے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں؟ جہالت بیماری ہے اور علماء سے دریافت کرنا اس کی دوا اور علاج ہے. یعنی جو بات نہ پتا ہو جاننے والوں سے پوچھ لو. جیسا کہ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے. ایک شخص کو پتھر سے چوٹ لگ گئی اور اس کا سر زخمی ہو گیا. اس کے بعد ایک بار اسے احتلام ہو گیا
تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ اس حالت میں مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ یعنی نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، ناپاک ہو گیا، جنب بھی ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا تمہیں پانی پر قدرت ہے، اس لیے ہمارے نزدیک تمہیں تیمم کی رخصت اور اجازت نہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ نہیں، تم تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ پانی جو موجود ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا جس سے وہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ سألوا اذا لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ۔ ان لوگوں نے اسے مار ڈالا جنہوں نے یہ غلط فتویٰ دیا، اللہ انہیں موت دے۔ کتنے سخت الفاظ استعمال کیا آپ نے۔ وہ جب خود مسئلہ نہیں جانتے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ یعنی خود کیوں مفتی بن بیٹھے؟ پریشان حال کی شفا یہ ہے کہ دوسرے سے پوچھ لے۔ پریشان حال کی شفا کیا ہے؟ کہ دوسرے سے پوچھ لے۔ اس کے لیے صرف یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور غسل نہ کرتا، یا پھر اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جہالت ایک بیماری ہے اور پوچھ لینا اس کا علاج۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ حامیم السجدہ۔ اور اگر ہم اس کو عربی کے سوا دوسری زبان کا قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں واضح نہیں کی گئی؟ بھلا عجمی قرآن اور عربی آدمی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہ تو مومنوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا اور ہدایت۔ تو اس بات پر ایمان اور اعتماد ضروری ہے کہ یہ شفا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بنی اسرائیل آیت 82۔ اور ہم قرآن کی وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت میں من بیان جنس کے لیے ہے، یعنی جنس قرآن شفا اور رحمت ہے، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے۔ من کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو ایک من بعض کے لیے ہوتا ہے، مثلا وَمِنَ النَّاسِ، ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ بعض۔ تو یہاں من کیا ہے؟ تبعیضیہ، یہ جو لکھا ہوا ہے تبعیضی کا لفظ بعض سے ہے، یعنی بعض ترجمہ کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات من جو ہے وہ بیانیہ ہوتا ہے، بعض کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کا صرف بعض حصہ نہیں بلکہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے۔ واضح؟ یہ معنی ہے اس جملے کا، کیونکہ قرآن حکیم سب کا سب شفا اور رحمت ہے، جیسا کہ ما سبق یعنی جو پہلے گزر چکی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم یقیناً ہر جہالت، ہر شک و شبہ اور ہر ریب و تردد سے قلوب کو شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ازالہ امراض کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ عام، نفع بخش اور اعظم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دوا پیدا نہیں کی۔ کیا ہمارا یقین ہے اس بات پر؟ کیا کسی کا کوئی تجربہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کی کوئی بیماری دور ہوئی ہو؟ الحمدللہ۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے میگرین ہوتا تھا، میں نے کوئی خاص وظیفہ تو نہیں پڑھا، لیکن جب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو اس کا وقفہ بہت بڑھ گیا ہے، یعنی دیر بعد یہ تکلیف ہوتی ہے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میری ایک نند ہے، وہ کافی ینگ تھی اور ان کو اچانک بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا۔ تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہ استاذہ کی درس میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئی اور کلاس میں بھی آنے لگی، اور مجھے نہیں تھا پتا اس وقت ان کو کینسر ہو چکے۔ تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ مجھے فیل ہونے لگا تھا تو میں اس لیے قرآن کلاس میں جانے لگی تھی کہ اللہ کرے ایسے ہی ٹھیک ہو جائے۔ خیر الحمدللہ یہ ضرور ہوا کہ ٹائملی ڈیٹیکٹ ہوا، ان کی یہاں سرجری ہوئی اور پھر ان کو جب باہر بھیجا تو چونکہ وہ بہت فائن کینسر ان کے آرم پٹ میں چلا گیا تھا، تو وہاں دوبارہ ان کی وہ سرجری ہوئی اور اس کے بعد کیمو تھراپی شروع ہوئی، 6 مہینے ان کو رہنا پڑا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیمو تھراپی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اندر تک جلا دیتی ہے، انسان کو بلڈ سیلز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں وہ کہتی ہے کہ میں کہا بھی نہیں سکتی تھی، میں صرف کھجورے کھاتی تھی اور میں قرآن سنتی تھی، استاذہ کی کیسٹ سارا ٹائم سنتی رہتی تھی وہاں۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہاں ڈاکٹرز اتنے حیران ہوتے تھے کہ انہوں نے مجھ کو ایک سیمپل بنایا ہوا تھا اور وہ ڈاکٹرز اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بتاتے تھے کہ یہ مطلب ایک ایسا انوکھا کیس ہے کہ جو تھراپی لینے کے بعد ایکسپیکٹڈ ٹائم سے بھی بہت جلد اس کا بلڈ کاؤنٹ پھر باؤنس بیک کر جاتا ہے، اینڈ شی از ریڈی فار دا نیکسٹ شاٹ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام انہوں نے وہاں ٹف چک ڈالا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میری 2 تھراپیز تھی، قرآن اینڈ ڈیٹس۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ چند صحابہ کسی سفر میں تھے، اثناء راہ میں عرب کے ایک قبیلے میں ان کا قیام ہوا، یعنی راستے میں۔ اثناء کا مطلب ہوتا ہے اس اثناء میں، یعنی اس دوران۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ضیافت اور کھانے پینے کی خواہش ظاہر کی مگر ان کی طرف سے انکار ہوا۔ اتفاق سے اسی روز قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا،